जनाब स्पीकर, हमने आपसे वो नहीं करना, हमने इसको नहीं मानना, इसको हमने पाड़ के चला जाना है। हम इस मुल्क में इमाम की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में गरीब इंसानों के लिए जीने का हक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आए इकट्ठे, ये 5 नुकात मैंने आपसे किए जनाब स्पीकर, इन पे दस्तखत कर दें। 4-5 महीने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दें, इलेक्शन करवाए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, महान जीत जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान स्मूथली चलने पे आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते जनाब स्पीकर, शहबाज भाई के दोस्त, उनको सपोर्ट करने वाले, ये आपके यार जो हैं आपके साथ, आर्टिकल 6 उन लोगों को हाई ट्रीजन का मुजरिम कहता है जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को रोनते हैं, जो आइन का मजाक उड़ाते हैं। और उन तमाम लोगों को, मेरे थाए और भाइयों समेत, उन तमाम लोगों को, आपको समेत जनाब स्पीकर, आप सब खुदा न खास्ता हम सब इसके मुजरिम होंगे। लेट अस सेव पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, सियासत कूल माइंडेड लोगों का काम है। सियासत में कूल माइंडेड लोग होते हैं, या गाली सुन के खामोश हो जाते हैं, वहाँ गाली सुन के खामोश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू महमूद साहब। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे खड़े होकर रिपीटेडली आपको दावत दी है कि आए, बैठें, बातचीत करते हैं। लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा है, मैं एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आई एम रेडी टू फैसिलिटेट अ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे, आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर प्लीज थिंक अबाउट इट। मैं हाजिर हूं, गवर्नमेंट के मेंबरान को लाना मेरा काम है, बल्कि आपको भी लाना उस प्लेटफॉर्म पे मेरा काम है। जी महमूद खान साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, माफी चाहता हूं, आपसे इसलिए बात नहीं हो सकती कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आपसे इस बात पे बात होगी कि जो मैंडेट आप, उसकी वापसी का जिक्र करो। मैं इसको एक्सपंज कर रहा हूं। महमूद खान साहब, मैंने आपके लीडर को 2 दफा हराया है। मैंने इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है, मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है। किसी ने ये पिटीशन नहीं की कि जी आप का इलेक्शन ठीक नहीं है या वोट ठीक नहीं है। तो हाउ कैन यू से कि वी आर नॉट यूर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। आप लोग अगर बहाना ढूंढना चाहते हैं नेगोशिएशन ना करने के, तो ये बदकिस्मती है हमारी। ये ऑफर को एक्सेप्ट करें जो मैं दे रहा हूं, बैठें, नतायज कहां निकलेंगे, बैठ के निकलेंगे। नतायज लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से ना लड़ें, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से ना लड़ें, ईरान से ताल्लुकात अच्छे, सबसे अच्छे रखें, वहां भी तो बैठना पड़ेगा। तो हम यहां क्यों नहीं बैठ सकते? इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पे इख्तियार होगा, मादरी जबानों का एहतराम होगा। जनाब स्पीकर, आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MKO वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा। जनाब स्पीकर, आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट। लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में हैं, कितने ताजिरों के घर फलाने में है जनाब स्पीकर। बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें, हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें, हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अभी जालिब की वो बताएंगे। तारड़ साहब मुझे बड़ा प्यारा है, दो तारड़, मुझे गुस्सा इन पे आता है, लेकिन मैं क्या करूं।
پھرزادہ شریف مردوں سے شیطان بھی بیزار ہوتا ہے. وہ ایک غلط قسم کا شعر تھا کہ جب وکیل پیدا ہوئے فلانے نے یہ سزا کی. میں اس کو ذرا بگاڑتا ہوں. کیا نام تھا پھرزادے کا؟ شریف الدین پھرزادہ. بالکل آج اس کی روح خشک ہوگی کہ میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. اس کی روح خشک ہوگی. جناب اسپیکر آئیں سب. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، ہم ایک ساتھ رہے ہیں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بسم اللہ. پیپل پارٹی والوں، جاکرانی بابا مہربانی آئیں، خورشید شاہ بھائی، راجہ صاحب آئیں، ہم اس کو جھگڑوں کا مسئلہ نہ بنائیں. بڑی مشکل سے اس ہاؤس کو ہم نے بنایا ہے. اس میں بہت بڑے، مجھے تو ڈر ہے جناب اسپیکر کہیں ہم پہ گر نہ جائے، ہم کہتے ہیں اللہ پاک قرآن کریم میں کہتے ہیں آپ وہ نہ کریں، آپ وہ نہ کہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہوں. آئیں جناب اسپیکر، میرے مقام بھائی اپنے بھائی ہیں، آئیں، بھول جائیں. آپ پیچھے آئے ہیں، میں مسلم لیگ ہوں، وہ میں وہ فلانا ہے. آئیں ہم اکٹھے ہو جائیں. آئیں اس ملک کو ایک جمہوری پاکستان بنائیں. ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے جناب اسپیکر؟ لال قلعے کے قریب پرسوں دھماکہ ہوا، 6-7 آدمی مرے، یہاں 20 آدمی مرے. آپ کابل کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پٹھان آدمی ہوں، میں سیاست کو نہیں سمجھتا. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تاریخ کے سامنے. جناب اسپیکر، ایران، افغانستان، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے. شہباز میرا دوست ہے، کہتے ہیں شہباز نہیں آیا. بابا شہباز جمالیات کو جاننے والا ہے. وہ پریوں کے وطن میں تھا، کفکاز کے پریوں کے وطن میں. وہ کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ وہیں سے اس نے ٹیلی فون کر دیا، چاہے جو کرنی ہے کر دو. شہباز بھائی، میں معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، میں معافی چاہتا ہوں. ان 5 حکمرانوں، کابل، پاکستان، ہندوستان، ایران، ہماری عقل کا امتحان ہے جناب اسپیکر. دنیا کے مسانڈ اس علاقے کو اپنی مفادات کے لیے جنگ کا میدان بننا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ڈونٹ فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. بیٹھیں، بات کریں، بار بات کریں. جنگ دیکھیں، ایک مشہور جنگ کا وہ کہتا ہے، جنگ کا تو غیر نہیں ہے، اینگلز کہتے ہیں کہ جنگ کو کھیل مت سمجھو، جنگ ایک ہنر ہے، اس سے دور رہو، اور اگر اپنی سے شروع کرنا ہے تو دشمن کو فارغ کر دو. جناب اسپیکر، ہمارا یہ خطہ ایران، پاکستان، سارا جناب یہ دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. اس پہ لوگ آئیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے سے لڑائیں گے، اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ان مسانڈوں کی جدوجہد کا وہ بنے گا. جناب اسپیکر، بات یہ ہے، یہ پارلیمنٹ، میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ، قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. آپ کا آدمی ہے، شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا، نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا. 6000 ووٹوں کا فرق تھا. I salute him، میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر، مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی، میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر. پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی، ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں، میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہوگا، یو نو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟
کہ ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک، میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد قرآن کریم، بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر، میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو، انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ ہوں گے آئین پہ، آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے. ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے جناب اسپیکر. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان، جناب اسپیکر آپ اس کے گواہ ہیں، تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے، جبکہ آپ کے ارادے، لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحصیل بنائی ہے، آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے جناب اسپیکر، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں، جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں، جس پارٹی کے وہ، حتی MQM کے جو بھی ہیں جناب اسپیکر، ہم نے آج رات تمام پاکستان، گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک، جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جانب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو، نہیں مانتے ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے، آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے، یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے، ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. اس قسم کی مانا پاکستان کی بربادی ہے جناب اسپیکر. اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں جناب اسپیکر. اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے، میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں. اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی. جناب اسپیکر، قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا، مادری زبانوں کا احترام ہوگا. جناب اسپیکر، آپ لکھ کے اس پہ